قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں، چہیتوں میں، لاڈلوں میں، پیاروں میں پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، اللہ رب العزت نے کیا عز و شان، کیا مقام، کیا مرتبہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، دیکھیے پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ ہے، ان کے مرید تھے، ایک شوہر اور بیوی دونوں مرید تھے۔ تو وہ دونوں کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، بڑا جھگڑا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے آخر میں ڈیسیشن لے لیا کہ ہم طلاق لے لیں گے۔ دونوں کے بیچ 3 بچے بھی ہو گئے، کہا کہ اب طلاق لے لیں گے۔ وہ بزرگ کے قریب گئے، جا کر کہے حضور ہم دونوں کو طلاق کروا دیجئے۔ مرشد کے پاس گئے، اپنے جا کر کہا طلاق کرا دیجئے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ بچوں کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں طلاق چاہتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ حضور یہ میری بیوی مجھے ہمیشہ جواب دیتی ہے، پلٹا پلٹا کر جواب دیتی ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ پھر بچی سے پوچھے بیٹی تم کیوں طلاق لینا چاہتے ہو؟ وہ کہا حضور یہ مجھے آتا ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی زیادتی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، میرے ماں باپ کو گنتا ہے، ایسے ظالم شوہر کے ساتھ رہ کے کیا کروں؟ حضرت نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ دونوں اگر طلاق کر لیں گے تو وہ 3 بچوں کی زندگی پوری برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کہا بچوں میں تمہارا مرشد ہوں، میں تمہیں 1 مہینے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں لائف گزارنے کا، اگر تم اس پر میری بات پر عمل کر لو، پھر اس کے بعد بھی اگر تم دونوں کی نہیں بنی تو پھر طلاق لے لو۔ کہا جی حضور اچھی بات ہے۔ تو اب کہا کہ دیکھو بابا، بچی کو کہا بیٹے تم باہر جاؤ، وہ بیوی کو بھیج دیے، شوہر کو بٹھا کر کہا دیکھ میاں تو ایمانداری سے بتا تیری بیوی کی تو نے کبھی کوئی تعریف کی ہے؟ تو کہا حضرت نہیں کیا، جب بھی آیا بس گالی دیتے رہا، غصے میں گالیاں دیا، برا بول دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ پھر اس کو پوچھا کبھی تیری بیوی تجھے جواب دیتی ہے تو کبھی صبر کیا؟ بولے نہیں کیا۔ تو بولے آج کے بعد صرف 2 کام کر، اگر وہ انسان ہونے کے ناطے کبھی غصے میں آ جائے تو صبر کر لیا کر۔ کیا کر؟ انسان ہے نا بھائی، عورت کوئی اوپر سے اتری ہوئی ایک نہیں، وہ نہیں ہے، ایک عورت ہے، انسان ہے۔ غصہ آپ کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، مجھ کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے۔ تو کہا جب وہ غصے میں آ جائے تو صبر کر، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کر، بس اتنی نصیحت پہ عمل کر، دوسرا کچھ نہیں کرنا۔ بولے جی اچھی بات سرکار، چلا گیا۔ پھر وہ عورت کو حضرت بلائے، بیوی کو بلا کر کہا بیٹی تیرا شوہر دن بھر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی ظلم و زیادتی کو برداشت کرتا ہے، تھکا ماندہ گھر کو آتا ہے، کبھی غصے میں اگر تجھ پر پکار لے، تجھے کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اس سے تجھے بچے ہوئے، تو ماں بنی ہے، تجھے عزت کی زندگی دے رہا ہے، کبھی کبھی پکار لے تو صبر کر لیا کر، برداشت کر لیا کر۔ کہا بیٹی برداشت کر، اور دوسری چیز کبھی پلٹ کے جواب مت دے، کبھی پلٹ کر جواب۔ آج دنیا میں 90% طلاق صرف عورت کی زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عورتیں برداشت ہی نہیں کرتی، پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں، پلٹ کے۔ صبر، سامنے والا کوئی اور نہیں، وہ شوہر ہے، شوہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو ہر بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے شوہر کا۔ اور یاد رکھیں بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں، اور بیوی شوہر کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتی۔ بیوی کے لیے ماں باپ کی رضامندی شرط، کیونکہ وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ چکی ہے اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے گھر میں۔ بیٹے کے لیے ماں باپ کا راضی ہونا جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کا راضی رہنا شرط ہے۔ تو حضرت نے کہا، اب اس کے بعد وہ لوگ گھر میں چلے گئے۔ اس کے بعد اب ہوا کیا، دوسرے دن جو ہے یہ بیچاری بھینڈی کا سالن بنا کے لا کے رکھی، یہ بیچارہ کھایا، اچھا دکھا، کیا زبردست بنائے بیگم، پریشان ہو گئی، بولے ہاں شیطان سدھر گیا۔ بولے جنموں کا بگڑا ہوا حضرت کی نصیحت کا یہ اثر ایک دن میں سدھر گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، دوسرے دن وہ آیا گھر کو،
گھر کو آیا, وہ بڑا گرج رہا تھا, غصے میں تھا, ایسا بیوی کے اوپر پکار لیا, غصے میں, یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے, ایسی وہ روزانہ جیسے پکارتا, جاہلانہ پکارا. اب یہ بیچاری کمرے میں سے خاموش نکل گئی, جا کے چولہے میں ادب سے محترم محبت سے پیار سے کھانا ڈال کے سن رہا بیٹھ کے, ارے اتنا پکارا میں, چولہے میں سے برتنوں کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے, چولہے سے برتن کی آواز. بولے شیطان نہیں سدھر گئی. اللہ اکبر. ہوا کیا, اب یہ ماحول ایسے بنا, دونوں کے بیچ میں محبت, خیال, صبر اور تعریف, برداشت اور زبان بند, ایسا ماحول بنا. 1 مہینہ گزر گیا, حضرت کہنے گئی نہیں لوگا, کیونکہ حضرت بولے تھے 1 مہینے کے بعد میں طلاق کرا دوں گا, آ جاؤ. گئی نہیں, 2 مہینے ہو گئے نہیں گئے, 3 مہینے ہو گئے نہیں. حضرت قبلہ بولے آئی نہیں لوگ, مرید کو جا کر دونوں کو بلا کے لگے, ہو تو نہیں گیا کچھ تو بھی. آئے حضرت, کیا نہیں آئے, 1 مہینے کے بعد آؤ. بولے 3 مہینے کب تک نہیں آئے. بولے سرکار صدقے جاؤں آپ کے, آپ نے ایسا نسخہ بتایا, دونوں میں محبت پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے واسطے صبر کرے میرے بھائی, برداشت کرے میرے بھائی, محبتوں سے رہے میرے بھائی. دنیا سے انسان کچھ بھی لے جانے والا نہیں ہے, جو بھی جائے گا خدا کی قسم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا لے جائے گا, محبت لے جائے گا, پیار لے جائے گا. گئے تو خدا کی قسم بیوی راضی رہے, دنیا سے اگر ہم جائے تو بیوی جائے تو شوہر راضی رہے, اولاد جائے تو ماں باپ راضی رہے, ماں باپ جائے تو گھر کا سارا گھر راضی رہے. یہی زندگی کا سرمایہ ہے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. اللہ. سیدۃ النساء ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل رہی تھی. کیا بیل رہی تھی؟ روٹیاں. حضور باہر سے تشریف لائے, دیکھیں کہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہے. اللہ اللہ, ذرا بولے سبحان اللہ. ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہیں, تو حضور نے چاہا کہ آج عائشہ کی اس تھکن کو دور کر دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے, قربان جائیں جی میرے نبی کے. نہیں, آگ لگانا, پھونکنا, جلانا, پھر توے رکھنا, سیکنا, روٹیاں ڈالنا, بہت تھکن کا کام ہے. اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی قدر کیا کرو. جا کے بیٹا فخر کر رہا ہے, امی میں 3000 کا جینس پینٹ لایا. ارے چچورے, 3000 کا جینس پینٹ خریدنا کمال نہیں ہے, دھوئیں گے کون؟ پٹھا 1 وقت خرید لے رہا, 40 وقت پہن لے رہا, 40 وقت اتارا, تو دھو رہے کون؟ کبھی ماں دھو رہی ہے, کبھی بیگم دھو رہی ہے, کبھی بہن دھو رہی ہے, کبھی بیٹی. اور اب تو نیا فیشن بنا, 55 کے ہو گئے حضرت, جینس پہن رہے ہیں. کچھ تو لحاظ رکھو عمر کا, ایک عمر ہوتی فیشن کرنے کی. 55 میں بھی جینس ٹی شرٹ. اچھا جینس ٹی شرٹ پہنے تو پہنے, پٹھا پھر 220 لے کے نکل رہے بھائی, پلسر. لوگ بول رہے ہیں کیا چاچا, خبردار اب بولا والا چاچا نہیں بولنا بولے لوگوں کے سامنے. قدر کرو ماؤں کی, قدر کرو بیویوں کی. نہیں, قدر کرنا نہیں کرنا, بولو کرنا. پینٹاں دھو کے ڈال رہے ہیں, کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں, روٹیاں بیل کے دے رہے ہیں, گرم گرم روٹی ہونا, صاحب کو پھر آتے کی چائے ہونا, نیند میں سے اٹھ کے پکا کے دینا, ٹفینہ بن کے دینا, ان کے بچوں کو سنبھالنا, اماں جان کو سنبھالنا, بابا جان کو سنبھالنا. قدر کرو عورتوں کی. دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. 3rd کلاس لوگ ہیں وہ جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں. بالکل نکلی ہوئی قوم ہے وہ. احساس نہیں ہے انہیں عورتوں کی خدمت کا, کتنی تکلیفوں کے ساتھ. ایک دن کپڑے دھو, پتا چلے گا کتنا سخت کام ہے. ناک بند ہو جاتی, بچے کی چڈی ہاتھ میں آ گئی تو خدا کی قسم وہ ماں کی ممتا ہے جو 7 سال تک اپنے بچوں کے چڈیاں دھو کے زندگی گزار رہی ہے. قدر کرو دوستو, ہم نا قدرے ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی, اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے گھروں میں. ہماری ماں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی ہے, اس لیے اللہ کا فضل نہیں آ رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہماری بہنیں ناخوش ہیں ہمارے سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے.
ٹھہر کے ایک مرتبہ استری کرو, معلوم ہوتا ہے استری کرنا کیا چیز ہے. افسوس افسوس جو انسان خود اپنے گھر والوں کی قدر نہیں کرا, انہیں محلے والوں کی, شہر والوں کی کیا خاک قدر کریں گا. اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں دوستو. قدر کرو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی, کریں گے انشاءاللہ. آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں. حضرت عائشہ روٹیاں بیل رہی ہیں. گرمی کی شدت کی وجہ سے رخسار عائشہ سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہے. رحمت للعالمین کو دیکھا نہ گیا, چاہا کہ آج میری عائشہ کی تھکن دور کر دوں. آئے ہائے ہائے, محبوب ہے, محبوب رب العالمین ہے, چاہا کہ میری زوجہ مطہر کی تکلیف کو دور کر دوں, خوشیوں میں بدل دوں اس تکلیف کو. اور آج کل نیا سسٹم چل رہا, بیچاری بھاؤ ٹھہر کے پکاری کر رہی, جا کے بیٹا ٹھہر گیا. بیوی چھے نا بھائی, میری بیوی پکاری بول کے جا کے بازو ٹھہرا. اندر کمرے میں سے آواز آتی امی کے, جورو کا غلام چلے گا اندر. لو, بیوی کے بازو ٹھہر جانا خدا کی قسم جورو کے غلام ہونے کی علامت نہیں ہے, اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. عورتیں بھی خود ماحول بگاڑتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر پلٹ کے مصیبتیں آتی ہیں. بہن بولتی ہم تو 10 سال سے پکائے, اب تک آ کے ہمارے بازو نہیں ٹھہرا. بیوی پکاتے کی بازو ٹھہر گیا. بیوی کے بازو ٹھہر سکتے, بہنوں کا نے ٹھہر کے چچورا پنا نہیں کرتے. بولو نا جی. بہن کا مقام الگ ہے, بہن سر کا تاج ہے, بہن کی عزت الگ ہے, بہن کے ساتھ ریلیشن الگ ہے, بہن کے ساتھ بھائی کا تعلق اور بھائی کی محبت الگ ہے, بھائی کی محبت, بھائی کا پیار الگ ہے, بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت الگ ہے. اس سے اس کو کمپیر, ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہنستا ہی نہیں, خالی بیگم کے ساتھ ہی ہنستا. بیگم بولتے اس کو جس کے ساتھ ہنستے. بولو جی سبحان اللہ. پوری پرابلم سالو کر دے رہا ہوں میرے بھائی, لیڈیز ہے اندر. اب تو شکر گزار بنو بھائی. بہنوں کے ساتھ ہنس ہنس کے چچورا پنا, بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا کے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھلاتے, بہنوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ٹی ویاں فلماں نہیں دیکھتے. ویسے تو بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھتے, کئی فلم دیکھتے سمجھیں گے کوئی مصیبت. ایک ریلیشن بہن کے ساتھ الگ ہے, بیگم کے ساتھ الگ ہے. آمنہ کا لال آیا ہے, دیکھا کہ حضرت عائشہ گرمی کی شدت سے تپش سے پریشان ہو رہی ہیں, روٹیاں بیل رہی ہیں, کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی, چھوٹی عمر کی تھی بالکل. آئے ہائے, حضور نے کیا کیا, چاہا کہ میری زوجہ کی تکلیف دور ہو جائے. حضور نے کہا عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. آئے ہائے ہائے, سبحان اللہ. عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے بیلا, بیل کے حضور کے ہاتھ میں دیا. حضور ہاتھ میں روٹی لیے توے پہ ڈالے. اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ توے پہ روٹی سیکے ہی نہیں جا رہی, نہ اس کو آگ لگ رہی ہے, نہ انہیں گرم ہو رہی ہے, نہ وہ پک رہی ہے. اب وہ پھونکتی جا رہی ہے, پھونکتی جا. حضور نے کہا عائشہ ٹھہرو میں پھونکتا ہوں. آئے ہائے, پھونک رہے, روٹی پک ہی نہیں رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی روٹی پک نہیں رہی ہے, آقا بات کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین بیان کرتا ہے, جماعت والوں کان کھول کے سنو, آمنہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھو. مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عائشہ جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے زمین کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. فیضان مدینہ پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جاؤ نبی کے مقام پر. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ, کیا شان والا نبی دے دیا میرے بھائی. اللہ, ارے ہم لوگاں تو
دیوانے سنیاں ہیں ہم لوگ، خالی سال میں ایک وقت میلاد کا جلوس نکالتے. اللہ نے تو اتنے بڑے مرتبے والا نبی دیا، روزانہ جلوس نکالنا نبی کا، ڈیلی میلاد النبی منانا. نبی کی ایسی شان والا نبی پیدا کر دیا اللہ نے، ایسے شان والے کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا ہے اللہ نے. اللہ اللہ، ایسے مرتبے کا مالک ہے ہمارا نبی. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، یہ بازو والوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو خراب، اپنی آخرت کو برباد. اللہ اللہ. اب لو ایک اور سنا دیتا ہوں، حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں ہے، نسائی شریف میں بھی ہے. سیدۃ النساء ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد حضور کے گھر تشریف لائی اور چاہتی تھی کہ رحمت للعالمین کی خاص خدمتوں کی سعادت نصیب ہو جائے. حضور بیت الخلاء تشریف لے گئے. حضرت عائشہ نے چاہا کہ حضور کی اجابت کو صاف کرنے کا شرف بھی حاصل کر لوں. اللہ اللہ. حضور بیت الخلاء سے تشریف لے آئے، واپس آئے. حضرت عائشہ اندر تشریف لے گئی تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کرے، کیونکہ وہ ڈرینیج کا زمانہ، وہ فلیش کا دور، وہ پانی مارنے کا دور. وہاں پر ڈرینیجیں نہیں تھی، وہاں سے اٹھایا جاتا غلاظتوں کو، باہر کسی مقام پر لے جا کر پھینکا جاتا. تاجدار کرم کی غلاظت نجاست کو صاف کرنے کے لیے، تاجدار کرم کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے چاہا کہ میں حضور کی نجاست کو صاف کرنے کا شرف حاصل کر لوں، یہ خدمت کا موقع مجھ کو نصیب ہو جائے. اللہ 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 اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اجابت خانے سے نکلنے کے بعد اندر تشریف لے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ نجاست نہیں ہے، وہاں پر نجاست، سوچتی ہے کہ شاید حضور نے نجاست نہیں فرمائی، واپس تشریف لا لی. اللہ اللہ. حضور دوسرے دن اجابت خانہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ تشریف لے جاتی ہے تاکہ اجابت صاف کر دوں. دیکھتی ہیں کہ دوسرے دن بھی وہاں اجابت نہیں ہے. حضور تشریف لا لی. حضرت عائشہ نے سوچا کہ شاید حضرت نے آج بھی اجابت نہیں فرمائی. تیسرے دن حضور اجابت خانہ تشریف لے جاتے، اجابت فرماتے ہیں، واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ نے چاہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ حضور کی اجابت شریفہ کو صاف کر دوں، مگر دیکھا کہ تیسرے دن بھی اجابت. پریشان ہو گئی. ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں کرے، تیسرے دن آخر اجابت. حضور اجابت خانہ جاتے ہیں، پھر اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بڑے فکر کے ساتھ اجابت خانے سے باہر نکلتی ہے. حضور 3 دن سے دیکھ رہے ہیں. حضور نکلتے، حضرت عائشہ جاتی ہیں. 3 دن سے دیکھا. حضور نے کہا کہ نہیں، اب ان کو بتا دینا چاہیے. ان کے چہرے پر فکر دیکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اجابت خانے سے نکلتا ہوں، تو اندر تشریف لے جاتی ہو، بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے اجابت صاف کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا نام ان خدمت گزاروں میں بھی لکھا جائے کہ عائشہ وہ ہے جو نبی کی اجابت صاف کیا کرتی تھی. میں ان خادموں میں اپنا نام لکھانا چاہتی ہوں. مگر یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ وہاں اجابت نہیں آئے. تو نبی نے مسکرا کر کہا، عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کو اوروں کی طرح نہیں سمجھتی ہوں. آپ پیغمبر خدا ہے، آپ سید المرسلین ہے، آپ لا مکہ کے مکی اللہ کے حبیب ہیں. یا رسول اللہ مگر میں نہیں جانتی کہ وہ اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا، عائشہ سن لو، میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا ہے کہ آج تک کسی نے بھی میری اجابت کو نہیں دیکھا. جب میں اجابت کرتا ہوں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت کو زمین کا لقمہ بنا دیا جاتا ہے. ارے تکبیر، ارے رسالت. اللہ اللہ. شان مصطفیٰ تو دیکھو دوستو، کیا مقام ہے حضور کا، کیا شان ہے حضور کی میرے بھائی. افسوس ایسی عظمت والے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھی قوم. خالی کلمہ پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کون ہے رے؟
خالی کلمہ پڑھ لے تو ہو جاتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد الرسول اللہ, تو پتا چلا کہ محمد کا ثانی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو رب نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑ کے رکھا ہے. حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی پوچھنے لگا, بولے آپ لوگ کہتے ہیں اے علی کہ اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے. بولے جی ہاں بے شک اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے. پوری کائنات ایک طرف, آمنہ کا لال ایک طرف, اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے. بولے علی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے, محب کا نام بعد میں ہونا. محبت کا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ محبوب ہے تو ان کا نام پہلے, اللہ محب ہے تو لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ مسئلہ الٹا ہے, محب کا نام پہلے ہے, محبوب کا نام بعد میں. لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد الرسول اللہ بعد میں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ تو علی نے جواب دیا کہ سن, اللہ نے چاہا. ٹیڑے سوالاں کرنا یہودیوں کی نشانی ہے, اچھے جواب دینا علی والوں کی نشانی ہے. میں بولا نا آپ کو, یہ ٹینشن شروع سے ہے. جب چہرے الگ تھے عقیدے الگ تھے, اب چہرے الگ ہے عقیدے الگ ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, علی نے کہا سن, اللہ نے چاہا کہ اگر محبوب کا نام پہلے اور محب خدا کا نام بعد میں رکھے تو کوئی لینے والا ناپاک اپنی ناپاک زبان سے پہلے نبی کا نام لے گا تو رب کو یہ گوارا نہ ہے, یہ رب کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک پیارے مصطفیٰ کا نام پہلے لے لے. تو اس لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا تاکہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو زبان پاک ہو جائے, اور پاک ہو گئے تو تب کہے محمد الرسول اللہ. ارے تکبیر, ارے رسالت. پیارے بزرگ اور دوستو, سمجھو نبی کو. نئے نئے آئٹمہ نکالنے سے دین نہیں چلتا. دین چلانے کے لیے دین لانے والے سے محبت ہونا. لوگوں کو ارے محبت کر بھائی نبی سے. حضرت شبلا بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ والے تو حکمت والے لوگ, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, پیپر لیے لے کے یوں پین لے کے اس کے اوپر پھرا کے تعویذ بہترین زبردست نمبر 1 تعویذ لکھتی ہے, دبا کے لکھتی ہے, پورا اثر ڈال کے تعویذ کے اندر ڈال کے پوری موڑ کے کر کے. بولے اماں اس کو کھول کے رکھو دے, اس کو موم میں سیدھے پورا موم کے اندر پورا چھپا دے, کپڑے میں سی کے اس کو اٹھا کے رکھ الماری میں. پہننے کی نہیں ہے, بولے انٹرنیشنل تعویذ تھی وہ, پہننے کی نہیں تھی. ہر تعویذ پہننے کی رہتے نا تو ہاتھ پہ بننے کی رہتی, یہ تعویذ ہی چلک تھی. حضرت بولے یہ پہننے کی بھی نہیں ہے, بننے کی بھی نہیں ہے اماں. اس کو لے کے جا کے الماری میں تجوری میں رکھ دے. جیسے ہی تیری سانس پکاری جانا الماری میں تعویذ لینا, منہ میں رکھ کے دبانا. انٹرنیشنل ہے نہیں ہے, نئی تعویذ آپ لوگ اب تک دیکھے نہیں, مگر آپ لوگ جا کے ہمارے بہنوں کو دیو آج یہ تعویذ. بولو نا کو بعد میں بولتے ہوگا. تو کیا ہوا حضرت, کیا کرے, لے جا کے تعویذ دیے, لے جا کے آپ میرے پیر دے دیے تعویذ بول کے الماری کے اندر رکھ دیا. مٹھی کا منہ بند کرنے کی تعویذ ہے. اب دوسرے دن برتن دھو رہے, مٹھی پڑو, ایسا دھوتے ویسا دھوتے, شروع ہو گیا ساتھ کا پکارنا. برتن چھوڑی سیدھا الماری کی طرف بھاگی, وہ نکال کے تیجوری سے تعویذ منہ میں رکھ کے چبا دے. جیسا ایسا پکار دے رہی چباتے رہی, انہوں پکار رہے نہیں چبا رہی, انہوں پکار رہے نہیں چبا رہے. جیسے ہی آدھے گھنٹے کے بعد پکارا, ساؤنڈ باکس بند ہوا, نکالی لکھ جا کے الماری میں پھر رہے. پھر دوسرے دن شروع ہوا کپڑوں کے اوپر, پھر بھاگ الماری کا نہیں نکال رہے, پھر منہ میں رکھ, پھر چبانا چبانا چبانا. 8 دن ایسی ہوا. سانس پریشان ہے, میں تاپ پکار رہی ہوں, نہیں ایک لفظ نہیں بول رہی. کہاں سے بولتی ہے, منہ میں تعویذ ہے نا.
सास परेशान है, क्या हुए भाई, इतना बर्दाश्त कर रही बेचारी, 8 दिन हो गए कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर उसका क्या करे ना, वो सास भी बोले इतना कैसा पुकारती, 8 भाई देखो आप पुकारो मैं पुकारा, आप पुकारो मैं पुकारे, तो दोनों का पुकारा चला तो पुकारा देर तक चलता। आप अकेले पुकारिए तो कब तक पुकारेंगे, अगले दीवाना हो कहीं पुकारा बहुत पड़े। 8 दिन देखिए, आधा घंटे का पुकारा 8 दिन चला, उसके बाद कम होगा 20 मिनट पे आ गया, फिर 8 दिन 20 मिनट तक चला, फिर उसके बाद कम हो गया और 10 मिनट पे आ गया, फिर 1 महीने के बाद अब क्या कैफियत हो गई मालूम, इन्हों बर्तन धोने तो आई अम्मा तो अकेली कहीं की धोती, मैं भी तेरा साथ ओ हजरत तुम्हारे तख्ते जाऊं क्या ताबीज, ये बुद्धि सुधर गई मेरे को। अब 2-3 महीने तक यही सिस्टम चलते रहा, दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, अब उस ख्यास के बगैर बहू नहीं रह रही, बहू के बगैर सास नहीं रह रही, ऐसा हो गया। इधर बेटा परेशान, हाँ ये क्या होगा भाई, इतने टेंशन आ जाएंगे एकदम, क्या राज हो रहा हजरत, ये तो ताबीज है। आप क्या करें बहू, अब हजरत का शुक्रिया अदा करने जाते आते 1 किलो की मिठाई ले लिए, हजरत कहने आए कि हजरत पैरा पर तुम्हारे सबसे जाऊं, क्या ताबीज दी हजरत, ऐसा काम करी हजरत, सुधर गए बुढ़ी माँ, अब तो ऐसे हो गए मेरी अम्मा के जैसे हो गए, मेरे से मोहब्बत कर रहे। ऐसा बेटी वो ताबीज लाई क्या, जी हजरत लाई है, पर्स में है, निकाल बेटे जरा, निकाले, देखे तो क्या है, खोलो बोले, कपड़ा खोल दी, पूरा चादर के खराब कपड़ा खोल दी, वो मोम भी हटा दी, पेपर निकालो, पेपर अंदर से निकालो, खोल बोले, पेपर खोल के देखे तो कुछ भी नहीं है पेपर के ऊपर। इन्हीं परेशान, अरे ये लिखे से मुल्फा मैं खा गई क्या बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर, कुछ भी नहीं पेपर पूरा खाली है। हजरत आप लिखे तो गया था, हजरत बोले पेपर हाथ में ले, बोले मैं लिखा कुछ भी नहीं बेटे, मैं तेरे सामने लिखे जैसा करा, लिखा नहीं कुछ भी। फिर हजरत फिर बगैर लिखे के ये कमाल, तो बोले कमाल ये ताबीज का कुछ भी नहीं है बेटे, ताबीज ही क्या होती है, खाली पेपर है, ताबीज में कुछ भी नहीं है। फिर बोले हजरत सासू मां कैसा सुधर गए, तो हजरत शिबला फरमाए देख बेटे, हमेशा उन्होंने बड़े होके बीपी है, शुगर है, वो गुस्से में आ जाते, तेरे ऊपर पुकार लेते, तू बर्दाश्त नहीं करके, सबर नहीं करके तू पुकारती, उन्होंने पुकारते तू पुकारती, उन्होंने कटोरा फेंके तू भगोना फेंकती, उन्होंने प्लेट फेंके तू चमचा फेंकती, इसके अंदर घर पूरा बर्बाद हो रहा था। मैं क्या कर रहा, दोनों में से एक का मुंह बंद करना बोल के तेरे मुंह में ताबीज रख के तेरा मुंह बंद करा, दोनों में से किसी एक की बर्दाश्त का मादा होना, सबर का मादा होना, सबर तेरे अंदर पैदा कर दिया, मुंह में ताबीज रखे, तू ताबीज साहब पे समझ रही कि कुछ असर हो रहा, असर ताबीज का नहीं तेरे सबर का है। जो तू मुंह में ताबीज रख के जो बर्दाश्त करी वो बर्दाश्त का असर है। अरे मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब हम अपने माँ बाप को बर्दाश्त करेंगे ना तो इंशाल्लाह माँ बाप हमको गाली देने वाले नहीं, दुआ देने वाले हो जाएंगे। जाके हमारी बहनों से भी बोलो, सास और ससुर के साथ रिश्ता सबर का, बर्दाश्त का। बूढ़े हो गए हम लोग, जवान है ना, ये बल्ब को देखे तो एक ही दिख रहा है नहीं, आप जब आप 65 के हो जाएंगे नहीं, एक नहीं 2 दिखते हैं, शुगर आ जाती, बीपी आ जाती। अब आप बैठे फ्रेश है, आप लगाओ, अब भागो बोलो तो यहाँ से 2 किलोमीटर भागते पूरे जवान भाया मेरे, मगर बूढ़े लोगों को यहाँ से उठ के घर को जाना भी मुश्किल है, घुटने दर्द हो जाते, कमर दर्द हो जाती है। अब ये बुढ़ापे का आलम है, ये वक्त में माँ बाप चिड़चिड़े हो जाते, औलाद पे ही गुस्सा करते, ऐसे वक्त औलाद बर्दाश्त कर ले तो मस्जिद को जाके नमाज पढ़ने पर जितना सवाब मिल रहा है, रमजान का चांद देखकर रोजे रखने पर जितना सवाब मिल रहा है, 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके हज करने पर जितना सवाब मिल रहा है, 10 बकरे जिलहज में कुर्बान करने पर जितना सवाब मिल रहा है, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, माँ बाप के गुस्से को बर्दाश्त कर ले, उससे बढ़कर सवाब अल्लाह अता फरमाए, उससे बढ़कर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। बेटे सबर, माँ बाप के साथ बर्दाश्त करेंगे भाई इंसान, पक्का वादा बस। और फिर क्या शान है मेरे भाई, सदके जाओ, फजर की नमाज पढ़े तो जोहर तक अल्लाह ताला खुद बंदे की हिफाजत करता है, फरिश्तों से नहीं कह रहा, अल्लाह खुद करता है, अल्लाह खुद। जोहर पढ़ लिए, असर तक अल्लाह खुद बंदे की हिफाजत करता है, असर पढ़े मगरिब तक अल्लाह हिफाजत बंदे की कर रहा है, मगरिब पढ़े ईशा तक अल्लाह ताला खुद बंदे की हिफाजत करता है, और बंदा ईशा पढ़ लिया फजर तक अल्लाह खुद बंदे की हिफाजत करता है।
نماز پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں ہے میرے بھائی. کیا نماز پڑھنے بیزاری؟ اچھا کتنی دیر لگتی؟ فجر پڑھنے 6 گھنٹے لگتے، ظہر پڑھنے 4 گھنٹے لگتے، عصر کو 1.5 گھنٹہ لگتا، فجر پڑھنے 10 منٹ، ظہر پڑھنے 12 منٹ، عصر پڑھنے 10 منٹ، مغرب پڑھنے 15 منٹ، عشاء پڑھے تو 20 منٹ. قصہ ختم. پورا کیلکولیشن کر لیے تو 5 نمازوں کو 1 گھنٹہ لگتا. کتنی؟ زور سے بولو جی. ایسے بات آتا خال میں 1 گھنٹہ لگتا میرے بھائی، خالی 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے پورے اپنے. کہاں پھرنا ہے پھرو، کہاں جانا ہے جاؤ، کہاں آنا ہے آؤ، دوستوں کا نے جاؤ، خاندان میں جاؤ، بیگم کو لے جاؤ، ہوٹل میں جا کے دبا کے کھلا کے لے جاؤ. اللہ خدا آتے آتے سسرال والوں سے بھی مل لے کے آؤ. صرف 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت بس. 23 گھنٹے پھر آپ کو آزادی ہے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نماز میں رہو، 24 گھنٹے مسجد میں رہو. بولے گا نہیں بولے رات میں مسجد میں سو جانا، تو دیوان خانے میں نہیں دیکھنا. ایسا نہیں. نماز پڑھ لے، چل جا گھر میں جا کے سو جا. کیا خدا کا قانون ہے. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے وعدہ کر رہا ہے. وعدہ نماز پڑھنے والوں سے 1-2 وعدے نہیں، 70 وعدے کیا اللہ. نماز پڑھنے والے سے اللہ کے 70 وعدے ہیں، جس میں سے ایک وعدہ یہ ہے تجھے ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے گا. ہم لوگ پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، ڈگری ہو گئی نوکری نہیں مل رہی، سعودی عرب گئے نوکری نہیں مل رہی، امریکہ کو گئے جاب نہیں مل رہی، وہاں گئے پریشان ہیں، گھر میں آئے کھانے کو نہیں ہے، ٹینشن ہے، وبال ہے. ہاں یہ سارا ٹینشن نماز نہیں پڑھنے کا ہے. بندے تو نماز پڑھ، تیرے رب نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں تیرا خیال و گمان بھی نہیں جائے گا. ایسی جگہ سے تجھے رزق دیا. پڑھو میرے بھائی نماز. پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گا میرے بھائی. اللہ جی کون ہے دیکھو اپن کیا اپنی اوقات ہے. آپ کو معلوم ہے اپن سانس لے رہے. کون کون سانس نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جلدی. پورے لے رہے. اماں بہت اچھے لوگ آئے بھائی، پورے سانس. لیڈیز بھی لے رہے. اچھا اللہ کا شکر ہے، لیتے رہو. پھگٹ میں یہ سانس فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ ہے یہ. اور یہ سانس ایسی چیز ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بکتی. یہ صرف فضل مولا سے چلتی ہے. بس فضل مولا سے چلتی ہے. یہ سانس کہیں بھی نہیں بکتی، کہیں نہیں بکتی، کوئی خرید نہیں سکتا اس کو. فری آف کاسٹ ہے. اب اگر کسی آدمی کی سانس رک رہی، ایسا ہو رہا، اس کو بولے سیدھا لینا ہے نارمل، جی ہاں صاحب 10,000 روپے دے. within سیکنڈ دیتا نہیں دیتا. سانس لینے آدمی پیسے دیتا، مگر یہ سانس پیسے دیے تو نہیں ملتی. یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے. کسی کی سانس رک رہی، بولے میاں تیرے کو اور 2 سال کی سانس دوں گا، تیری پوری جائیداد دے دے، زمین دے دے، کاروبار تجارت دینے کو تیار ہو جاتا آدمی. لیکن ذرا غور کرو، ایسی لا قیمت سانس اللہ ایک دن میں ایک بندے کو کتنے مرتبہ دے رہا. ہم کو کئی کچھ سب کاؤنٹنگ کرنا چل رہی، چلنے تو مولانا کئی کچھ کے اوپر توجہ دے رہی. تو رکی جب غور کریں گے. اتنا پیچھے ٹینشن لینے کا میری عمر ہے مولانا 26 کا ہوں میں، 26 میں 700 کا حساب کریں گے، 61 میں غور کریں گے. آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ول تھنک. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نہیں نوجوانوں، تم نہیں جانتے ہو یہ سانس کتنی ہے. ایک دن میں بندہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو. اور ایک سانس میں بھی اللہ تعالیٰ رائی برابر کا فرق آنے نہیں دیتا. بندے کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا. بندہ اللہ کہہ رہا ہے لے میرے بندے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. بس شرط ایک ہے میرے بندے. پوچھے مولا کیا؟
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم یہاں گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے, سگریٹا پھونکنے پیدا, تم یہاں زردے کے پانا کھانے کو پیدا نہیں ہوئے, فائٹنگ کرنے, گلے پکڑنے, مارنے, توڑنے, بیویوں سے لڑنے, کوٹوں میں کیسا ڈالنے, کچہریوں میں جالنے, زمینوں پہ لڑنے, جھگڑنے, بھائیوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں, باپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں, ماں سے لڑ رہے ہیں, بہن سے لڑ رہے ہیں, بھونے سے لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے کرنے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں. مسلمان لڑاکو چیز کا نام نہیں ہے, مسلمان ظلم کا نام نہیں ہے, مسلمان تکلیف کا نام نہیں ہے, مسلمان جبر کا نام نہیں ہے, مسلمان زیادتی کا نام نہیں ہے, مسلمان اخلاق کا نام ہے, مسلمان محبت کا نام ہے, مسلمان کردار کا نام ہے, مسلمان رحمت کا نام ہے, مسلمان ادب کا نام ہے, مسلمان تعظیم کا نام ہے, مسلمان درگزر کرنے والے کا نام ہے, مسلمان معاف کرنے کا نام ہے, مسلمان ساری دنیا کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں سجدہ کرنے والے کا نام ہے. میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان. ہم یہاں لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوئے, ہم یہاں بد اخلاقی بد کرداری کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم تو رحمت للعالمین کا صدقہ لٹانے پیدا ہوئے ہیں, کردار مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, نبی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کیا کر رہے ہو, کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ سینما تھیٹر ہمارے پاس, فیس بک کے گندے گندے فلمیں, ڈرامے, بیکار چیزیں ہمارے پاس, یوٹیوب کے اوپر غلط ریسرچ ہمارے پاس, بیکار چیزوں کی سرچنگ ہے ہمارے بچوں کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری گندی چیزیں ہمارے پاس, ساری برائیاں, لڑائیاں, جھگڑے ہمارے پاس. بیوی شوہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے انڈیا پاکستان ہے کیا, ایسی ہے گھروں کی حالت, بننے کو تیار نہیں. کیا میرے بھائی, کیا اخلاق ہے, کیا کردار ہے, کیا ہے یہ؟ میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے آپ کو بدلو. آج ہم لوگ یہ غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو رہے, یہ ساری ظالم قوم ہمارے اوپر مسلط ہو رہی, یہ سارے بد دماغ, بد دیانت, بد مذہب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں. صرف ہم نے اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا, اپنے رب کو چھوڑ دیا, اس کے احکام کو چھوڑ دیا, نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا. اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, محتاج بنا کے رکھ دیا. آج ہمیں کوئی اوقات نہیں ہماری. آؤ اپنے پروردگار کو پکارو, رب کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. پکارنے والوں کی رب سنتا ہے. اللہ سے مدد لو میرے بھائی, اللہ کو پکارو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد کرنے والا اللہ ہے, اس کے مصطفیٰ کے وسیلے سے, اس کے غوث و خواجہ کے صدقے سے مدد دینے والا اللہ ہے. اللہ کی طرف آؤ میرے بھائی. ہمارا کو کاروبار نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, خالی چور توڑے نہیں, تجارت نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, روئے تو ہوتا نہیں. آؤ سجدے کرو, دعا کرو, اے اللہ فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما. دعا کرو, اللہ دینے والا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے حالات کو بدلیں گے اور کامیابی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. کامیابی کی طرف, کامیابی نماز میں, عبادت میں ہے, خدا کے دربار میں. ٹائم نکالو میرے بھائی. شیطان بہت روکتا, شیطان بہت روکتا, شیطان بہت روکتا. شیطان کا کام ہے, اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کا کام ہے صرف ہمارے کو گناہوں میں لگانا, بدکاریوں میں لگانا, سیاکاریوں میں لگانا, لڑائی میں, جھگڑوں میں, انتشار میں, اختلاف میں, فتنوں میں پھنسانا.
یہ کام شیطان کا ہے، مگر شیطان کے ہر شر سے بچنا یہ کام مومن کا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کو سمجھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف آئے۔ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے کہا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے کردار سے محبت کی، میری تہذیب سے محبت کی، میرے عادات و اطوار سے محبت کی، حضور کہتے ہیں فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ سرکار کے ساتھ۔ ایمانداری سے بولو، اب سرکار کے ساتھ جنت میں کس کو رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھا دو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے کو معلوم تھا پورے ہاتھ اٹھاتے بولتے۔ سرکار کے ساتھ جنت میں آپ کو رہنا ہے تو کیا سرکار کے ساتھ ایسی چلے جائیں گے جنت میں؟ داڑیاں کاٹے ہوئے ہیں، سرکار کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا، داڑھی نہیں میں نہیں چھوڑتا، ٹوپی میں مسلمان ہوں مگر ٹوپی نہیں پہنتا، میں مسلمان ہوں مگر اسلامی لباس نہیں پہنتا، میں مسلمان ہوں مگر سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، مگر جنت میں جگہ ہونا میں کو۔ ماموں کا گھر ہے، لکھ جا کے بھانجے کو چھوڑ دیتے ہیں، چچا کا گھر ہے، آؤ بھتیجے رہ جاؤ بولتے، سسرے کا آپ دیوان خانہ ہے، آؤ داماد صاحب بیٹھو وہ بولتے۔ جنت ہے جنت، کوئی معمولی جگہ نہیں، 1,24,000 پیغمبر ہوں گے وہاں پر۔ مولا امام حسن کی مسند ہوگی، امام حسین کا حجرہ ہوگا، سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عمر، سرکار عثمان، سرکار مولا کائنات علی المرتضی ہوں گے۔ ایک طرف غوث پاک ہوں گے، ایک طرف غریب نواز ہوں گے، ایک طرف ماموں صاحب بھانجے صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں گے، ایک طرف سرکار کمال شاہ صاحب قبلہ ہوں گے۔ ساروں کے بیچ میں جنت میں گناہگاروں کو رکھا جائے گا۔ کب؟ جب ہم یہاں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے آقا ہمارے لیے سب کچھ ہے بھائی، ہم حضور کے غلام ہیں، غلام ہیں سرکار کے اور عمل کر رہے ہیں غیروں کا۔ یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس آج اے راج نگر والو، راجستھان والو، ادے پور والو، اب یہ قسم کھا لو کہ آج کے بعد تم اپنا حلیہ ایسا نہیں بنانا۔ تمہارا کو دیکھ کے پوچھنے کیا نام ہے میں تمہارا، پوچھنے کے بعد ڈر ہو رہا، عبداللہ بولتا کی رمیش بولتا کی، کیونکہ کون سے بھی اینگل سے نہیں عبداللہ دکھ رہا ہی نہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ منہ پہ داڑھی ہے، نہ چہرے پہ نماز کا نور ہے، نہ آنگ میں اسلامی لباس ہے، کہاں سے بھی نہیں عبداللہ دکھ رہا ہی نہیں۔ نام پوچھنا، بابو واٹ از یور نیم؟ اب عبداللہ بولا تو اللہ کا شکر ہے میاں بھائی چھے، محسوس نہیں ہو رہا میرے بھائی، کئی کی زندگی یارو، کئی کی مسلمانیت ہے یارو۔ 3 مرتبہ بغیر مانگے رب کھلا رہا ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے۔ رات میں بستر پہ لیٹتے کی خراٹے شروع، ہاں ارے اب بھی لیٹا، ہاں سو گیا بولے۔ کون دے رہا ہے نیند؟ بیوی۔ نیند بچوں کی وجہ سے آ رہی، نیند ماں باپ کی وجہ سے آ رہی نہیں، نیند کا دینے والا اللہ۔ صبح اٹھے، کام کو گئے نہیں، کاروبار کو گئے نہیں، تجارت کو نہیں گئے، بیگم گرم گرم پکا کے دسترخوان بچھا کے آؤ جی کھانا ریڈی ہے، ہاں دینے والا کھا رزق کون؟ اللہ۔ ویسے رب کی نافرمانی کر رہے ہو یارو، ضرورت محسوس ہو رہی، جا کے بیت الخلا بیٹھے، ضرورت ہو رہی، فریش ہو کے نکل رہے، ہاں مست ہو گئے۔ ایک دن ضرورت رک گئی تو پتا چلتا ضرورت بولتے کس کو، اصلیت سامنے آ جاتی، پوری کائنات ہل جاتی جگہ پہ سے، خالی ضرورت رک گئی تو۔ ایک دن ایک آنکھ ایسا بند ہو گئی، کھلیچ نہیں تو معلوم ہوتا آنکھ بولتے کس کو۔ یہ جو بیچارے
پیرالائسس پیشنٹ ہوتے ہیں، دیکھو جن کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے، پیرالائسس پیشنٹ، ہاتھ اٹھانا چاہتے اٹھتا ہی نہیں، اٹھاؤ نہیں اٹھتا، اب معلوم ہوتا ہاتھ بولتے کس کو. اللہ اتنی نعمتیں دیا، ناقدری ہے میرے بھائی ہمارے پاس، ناشکری ہے ہمارے پاس. میرے بھائیوں ناشکر مت بنو، شکر گزار بنو. اور اللہ شکر گزاروں کے لیے وعدہ کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ شکر گزار بندوں کے لیے وعدہ کرا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دیتا چلا جاؤں گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں گے، جنت میں سرکار کے ساتھ رہیں گے. بس رہنا ہے تو کچھ اور کرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.